بہت بڑی تعداد میں ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور آپ کی قربانیاں بھی بے پناہ ہیں جس کا میں اعتراف کرتا ہوں. یہ آج کل جو حالات ہیں جس سے ہم سبھی دو چار ہیں, اس کی تو کوئی ماضی میں نظیر نہیں ملتی. غالباً وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا بریفنگ دے رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ آج پوری دنیا میں جو حالات ہیں وہ کبھی بھی نہیں ہوئے پہلے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے میڈیا بریفنگ کا سلسلہ جاری ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پوری دنیا میں ہی حالات خراب ہو چکے ہیں. روشن کیا ہے تو میری سب سے پہلے ان کے اہل خانہ سے میں تعزیت کرنا چاہوں گا اور دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اس بابرکت مہینے کی وجہ سے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دے اور ان کے درجات بلند کرے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے. آپ جانتے ہیں کہ جو کیفیت آپ کی ہے, میں سمجھتا ہوں آپ ہم سے زیادہ کرم میں ہیں اس وقت, کیونکہ آپ جس امتحان سے گزر رہے ہیں غالباً ہم نے ابھی اس میں سے گزرنا ہے. آپ پیک دیکھ رہے ہیں یا دیکھ چکے ہیں اور ہمارے ہاں ابھی پیک میں آنا ہے. غالباً مئی کے آخر میں یا ارلی جون میں لگتا یہ ہے کہ کرونا وائرس جو ہے ہمارے جو ٹریجیکٹری ہے وہ پیک کرے گی. تو لاک ڈاؤنز آپ نے دیکھے ہیں اور مشکلات آپ نے دیکھی ہیں, اور جو ٹوئن چیلنج ہے, ایک طرف کرونا سے لڑائی لڑنے کا, اپنی جان بچانے کا, اور دوسری طرف جو اکنامک جو کانٹریکشن ہوئی ہے اور جو اکنامک ڈکلائن ہے اور جو سلو ڈاؤن ہے, اس کا امپیکٹ ہر شہری پر, ہر کنبے پر, ہر برٹش سٹیزن پر واضح دکھائی دے رہا ہے. اور اب تو ماہرین کہتے ہیں کہ دنیا کی گلوبل اکانومی جو ہے اس کی کم از کم 3% کانٹریکشن ہوگی, اور اگر 3% کانٹریکشن ہوتی ہے تو دس کمز انٹو ٹریلینز آف ڈالرز. اسی طرح میں آج صبح ہی دیکھ رہا تھا, کہیں پڑھ رہا تھا کہ پچھلے 50 سالوں میں امریکہ میں اتنے لے آفس نہیں ہوئے جو کرونا کے ان چند ہفتوں میں ہو گئے ہیں. سو دیٹس دی امپیکٹ. آپ دیکھیں ٹریڈ پر امپیکٹ کیا پڑا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ ٹورزم پر کیا امپیکٹ پڑا ہے. آپ اسپین کو لے لیں, آپ اٹلی کو لے لیں, بہت بڑا ان کا دار و مدار تھا. برٹن کو لے لیں, بہت بڑا دار و مدار تھا ٹورزم پر. ان کی جو ٹورزم کی انڈسٹری ہے, ہاسپٹیلٹی کی, وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے. تو ہم بھی اس مسئلے سے دو چار ہیں اور اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں یہ کہتا چلوں کہ آج ایک مرتبہ پھر پاکستانی ڈاکٹرز نے, پاکستانی نرسز اور ہیلتھ ورکرز جو برطانیہ کے مختلف نیشنل ہیلتھ سروس میں ہیں یا مختلف پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں یا خود پریکٹس کرتے ہیں, آج انہوں نے پاکستان کا نام جو روشن کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. امریکہ میں بھی اور برطانیہ میں خاص طور پر ہمیں جو ذکر آ رہا ہے, میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں, پیپل چیئرنگ ڈاکٹرز جن کا پاکستانی اوریجن ہے. میں نے امریکہ کی ایک ویڈیو دیکھی ہے, مطلب ایک ہیروز ویلکم دے رہی ہے, پوری کمیونٹی ان کا استقبال کر رہی ہے اس پاکستانی ڈاکٹر کا. اسی طرح آپ نے جو ملک کا نام روشن کیا ہے, میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر
اور جس بہادری سے, جس ہمت سے آپ نے لوگوں کی جانوں کو بچانے کی کوشش کی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ بھی رکھے اور اس کا اجر بھی عطا کرے. ایک اور ایشو جو ہم روزانہ جس سے دو چار ہیں, اور میرے بائیں ہاتھ معظم صاحب تشریف فرما ہیں اور یہ صبح سے لے کے رات تک اس مسئلے سے دو چار رہتے ہیں, اور وہ ہے اسٹرینڈڈ پاکستانیز جو دنیا میں ہیں, اور آج ان کی جو تعداد ہے وہ 60,000 کو چھو رہی ہے. اینڈ ایوری ڈے دا نمبر از گروئنگ, یہ اسٹیٹک نہیں ہے. اس سے ہم نمبر آزما ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اٹ از ڈیفیکلٹ. جہاں بہت سی ایئر لائنس نہیں فنکشن کر رہی, بہت سی ایسے ملک بھی ہیں جہاں کرفیو تھا, لاک ڈاؤن تھا مکمل, ایئرپورٹس فنکشن نہیں کر رہے, تو وہاں اس صورتحال میں پاکستانیوں کو جو واپس آنا چاہتے ہیں, جو ہماری ایمبیسیز میں, مشنز میں اپنے آپ کو رجسٹر کروا چکے ہیں, ان کو واپس کیسے لایا جائے؟ آسان نہیں ہے. یہاں بھی دقتیں ہیں, یہاں بھی ہم نے مینیج کرنا ہے, اپنی کیپیسٹی کو دیکھنا ہے, ٹیسٹنگ فیسلٹیز کو دیکھنا ہے, کوارنٹین کیپیسٹی کو دیکھنا ہے, اور سیف اور ریگولیٹڈ ریٹرن کا جو ہمارا فلسفہ ہے اس کو سامنے لے کر ہم مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے اس وقت تک ہم تقریباً 10,000 پاکستانیوں کو مختلف ممالک سے, مختلف شہروں سے واپس لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اسی طرح برطانیہ میں میری اطلاع کے مطابق خاصے پاکستانی ہیں, برٹش نیشنلز ہیں جو آنا چاہتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں جن کی یونیورسٹیز بند ہو گئی ہیں, ان کو ڈوم سے کہا ہے کہ بھئی آپ باہر جائیے, اور وسائل نہیں ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی ویزاز جو ہے وہ ایکسپائر کر گئے ہیں, اینڈ دے نیڈ ٹو کم بیک. تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, اور ابھی تک برطانیہ میں سے ہم 14 فلائٹس ہم نے مینیج کی ہیں, اور 14 فلائٹ سے ہم 2,285 پاکستانیوں کو, برٹش پاکستانیوں کو اور پاکستانیوں کو واپس لانے میں کامیاب ہوئے ہیں. لیکن نمبر بہت بڑا ہے, چیلنج بہت بڑا ہے, اور ہمیں آپ کی دقت کا اور آپ کی تکلیف کا اور آپ کی فرسٹریشن کا پورا احساس ہے. بٹ بیئر ود اس. یقین جانیں ہماری حد الوسع کوشش ہے کہ آپ کے لیے آسانی پیدا کریں. جتنے مشنز ہیں ہم آپ کو ان کو درخواست کر چکے ہیں ان رائٹنگ کہ ان دیز ڈیفیکلٹ ٹائمز وہ فراخ دلی سے آپ سے رابطے میں بھی رہیں, اور آپ کو لک آفٹر بھی کریں, آپ سے انگیج کریں, آپ سے کمیونیکیٹ کریں, اور جو ہو سکتا ہے غم اور تکلیف بانٹی جاتی ہے. سب تو کوئی سمیٹ نہیں سکتا, لیکن اس بوجھ کو بانٹا جاتا ہے, اور انشاءاللہ اس کو ہم بانٹنے کی پوری کوشش کریں گے. ہم نے کوشش کی ہے کہ پی آئی اے کے ساتھ ساتھ ہم کسی اور ایئر لائن کا بھی سہارا لیں, تاکہ ہماری رفتار جو ہے, جیسے جیسے ہماری مقامی کیپیسٹی میں اضافہ ہو رہا ہے, ہماری رفتار میں اضافہ ہو. تو اب قطر کے ساتھ ایک ارینجمنٹ ہو چکا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے شہروں میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہ ان ہبز میں آ جائیں, دوحہ پہ آ جائیں یا دبئی میں آ جائیں, اور وہاں سے ہم اس ایک معقول بلک کو واپس لائیں. لندن میں, برمنگھم میں, مینچسٹر میں تو تعداد کافی ہے, لیکن ایسے ممالک بھی ہیں کہیں 8 لوگ پھنسے ہیں, کہیں 4 پھنسے ہیں, کہیں 14 ہیں, تو وہاں اسپیشل فلائٹ کا جانا ممکن نہیں ہے. تو ہمیں اس قسم کی ارینجمنٹ کرنی ہوگی. میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ حکومت پاکستان نے جانتے ہوئے کہ یہ کتنی خطرناک یہ مرض ہے, اور آج میں یہ بھی کہیں پڑھ رہا تھا کہ ناؤ دیر آر مینی ایکسپرٹس دیٹ فیل کہ یہ غالباً 1918 کے فلو جتنی بھیانک یہ وبا ہے, اور اللہ نہ کرے اس زمانے میں خیر پاپولیشن بھی کم تھی, اور جو اموات کا فگر تھا اٹ از اسکیری. اللہ نہ کرے فگرز کو چھوئیں, لیکن وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ. پاکستان کی گورنمنٹ نے, آپ کی حکومت نے کوشش کی ہے کہ ہم اس کو اپنے وسائل کے مطابق جتنا مینیج کر سکتے ہیں ہم مینیج کریں, اسے کنٹین کریں. کنٹین کرنے کے لیے ہم نے اپنی حکمت عملی اپنائی ہے, اور اس کے تحت ہم آگے بڑھ رہے ہیں.
इस वक्त तक पाकिस्तान में 11,145 ऐसे अशखास हैं जो मुतासर हुए हैं इस मर्ज में, और 237 बदकिस्मती से अमवात भी हो चुकी हैं। पहले तो ये इंपोर्ट हुआ, और अब जो लेटेस्ट फिगर है मैं आपसे शेयर करता हूं, 79% वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी खिताब कर रहे थे और उनका ये कहना था कि पूरी दुनिया में ही कोरोना वायरस की जो वबा है वो बढ़ती जा रही है, और यही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में भी दिखाई दे रही है। मजीद उन्होंने कहा कि अमेरिका और बरतानिया में पाकिस्तानी डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उन्होंने कहा कि उनके इस जज्बे को खराज तहसीन पेश करते हैं जिस तरह से वो फ्रंट लाइन पर आकर काम कर रहे हैं। मजीद उन्होंने कहा कि 60,000 पाकिस्तानी मुख्तलिफ ममालिक में फंसे हुए हैं जिनको लाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। और अब शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। पाक आर्मी का कोरोना ड्यूटी पर इंटरनेशनल सिक्योरिटी अलाउंस न लेने का ऐलान। DGISP